يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خیر خلق اللہ اجمعین. اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. معزز طلبہ، حاضرین، آداب طالب العلم کا سلسلہ جاری ہے. تو طالب علم کو اپنے شیخ کے ساتھ، معلم کے ساتھ اور اپنے اساتذہ کا کیسے ادب کرنا چاہیے، انشاءاللہ سمجھیے یہ آج آخری کڑی ہے. انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. تقریباً کل کئی آداب بتائے گئے، آج جو ہے کئی آداب آپ کے سامنے بتائیں گے. سمجھیے آج کا درس بھی انشاءاللہ کل 2 دنوں کے مد مقابل میں بڑی اہم باتیں ہیں. تمام طلباء سے گزارش ہے کہ ہماتن گوش ہو کر سنیں اور جو ہے اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. معزز طلباء، اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جہاں طالب علم اپنے استاد کے سامنے باادب ہو کر بیٹھتا ہے تو اس کی بیماری کا بھی خیال کرنا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے. جو بھی استاد ہوتا ہے ہر ایک کی اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں. کسی کو شوگر کی پریشانی، کسی کو بی پی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، تو ان کی بیماری کا خیال کرنا چاہیے. اور بعض لوگ جلد غصہ ہونے والے، بعض لوگ حلیم بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ زیادہ ہنسنے والے بھی ہوتے ہیں. لہذا اس اعتبار سے ہمیں جو ہے ان کی بیماری کا بھی خیال کرنا چاہیے. مثلاً کسی کو بہت جلد غصہ آنے کی کیفیت ہے تو کیا نہیں کرنا، آپ اسے جو ہے غصے میں مبتلا ہونے نہیں دینا. اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، اساتذہ کے ادب میں یہ ہے کہ نامناسب وقت میں ان کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہیے. نامناسب وقت میں ان کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہیے. کل ایک ادب ہم نے ذکر کیا تھا، اس کو بھی جو ہے ہم آپ کے سامنے دوبارہ ذکر کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. کیا ہے؟ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس علم حاصل کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس علم حاصل کرتے تھے. دیکھیے کیسی جفا کشی تھی صحابہ کے اندر. دروازے پر جا کر انتظار کرتے تھے. اللہ اکبر. زید ابن ثابت کے دروازے، گھر کے دروازے پر جا کر انتظار کرتے تھے. تو وہ کبھی سونے کی حالت میں رہتے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ. تو لوگ بولتے، یا ابن عم رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے، آپ اہل بیت میں سے ہیں نا، اگر آپ بولے تو میں زید ابن ثابت کو بیدار کر دوں کیا؟ اللہ اکبر. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا بولتے؟ دیکھیے میں تو ان کو تکلیف نہیں دیتا، بس سورج طلوع ہوگا، جب سورج کی کرنیں ان کے اوپر پڑیں گی نا، اپنے آپ سے خود اٹھ جائیں تو بات الگ ہے، ورنہ میں انتظار کر لوں گا. تو یہ کیا صبر، یہ جفا کشی آج طلبہ میں موجود ہے؟ سوال ہے. تو لہذا نامناسب وقت میں پریشان نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کسی وقت میں ان سے ملنا چاہتے ہیں، موعد لینا چاہتے ہیں تو اس وقت میں چلے جائیے، ورنہ اس کے وقت کھڑے ہو کر یہ نہیں پوچھنا چاہیے میں کب سے آپ مل سکتا ہوں. وہ خود انشاءاللہ آپ کے لیے وقت دے گا. لہذا اسی طریقے سے اور ایک بات اہم بھی ہے، اساتذہ کے ساتھ ادب میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے مشائخ سے ادب، ان کے سامنے بیٹھ کر بغیر مقصد کے ادھر ادھر کی باتیں کرنا بھی نہیں چاہیے، دیکھنا بھی نہیں چاہیے. مثلا سمجھیے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اگر آپ اس کے پڑھاتے وقت مثال کے طور پر کھڑکی ہوتی ہے، بس جا رہی، آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو مطلب یہ ہے تمہیں کیا کہ پڑھاتے ہیں میں باہر دیکھتوں. دیکھو آپ کی نظر کیسی ہونا، پوری استاد پہ رہنا، اس کے حرکات، اس کے سکنات، اس کا خوف، اس کی خشیت، اس طرف دیکھنا. طلبہ وہ نہیں دیکھتے. طلبہ دیکھتے چپل کتے کی پہنے ہی انہوں،
یعنی تو گھڑی 2000 کی ہے کہ نہیں کی، ٹوپی بہت اچھی ہے، تمہاری پینٹ بھی جبہ بہت میچ ہوتا ہے، کیا کیا کپڑے پہن کو آتے کہ طلبہ کو پورا یاد رہتا، لیکن طلبہ جو ہے اپنے اساتذہ کے اخلاق سے فائدہ نہیں اٹھاتے، یہ بڑی بری بات ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کچھ لوگ برائی ڈھونڈنے کے شائقین ہوتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ مکھی پورے جسم کو چھوڑ کر زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ لہذا ہم طلبہ سے کہتے ہیں کہ اپنے ذوق کو صحیح بناؤ، استاد سے جو لینا ہو وہ لیو، ورنہ ایسی سطحی چیزوں سے مکمل طور پر اپنے آپ کو دور رکھو۔ کبھی ایسا اچھے کپڑے پہن کر تو دعا دو، عش حمیدن مجھ شہیدن بول کے دعا دو۔ ورنہ ایک بات آپ کو بتا دیتے ہیں، طالب علم اس کی نظر اونچی ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب معالی الامور ویکرہ سفاسفہا، اللہ تعالیٰ کو بلند باتیں بہت پسند ہیں، چلر باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ لہذا طالب علم کی سوچ، اس کی نظر چلر نہیں ہونا، بڑی جو ہے اونچی ہونا چاہیے۔ وہ سوچے تو جنت الفردوس کے بارے میں سوچے، وہ سوچے تو ایورسٹ اور چوٹی سے اوپر جا کر علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، جیسا نے کہا، کیا کہا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں تیرے سامنے، اسے بولے تو شاہی ہیں بسیر آ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یہ بلند ہمتی جو ہے طلبہ سے جو ہے مطلوب ہے۔ اب طلبہ جب اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، دیکھو اللہ ہی معاف فرمائے، ہمیں تو کرے نہیں معلوم، لیکن آج تو ہے وہ کیا کرتے ہیں، طلبہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کو آستین چڑھاتے ہیں، ایسے معلوم ہو رہا استاد کو مار ڈالیں گا ہی نا، یہ کیا ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے بعض طلبہ جو ہے اپنے اساتذہ کے سامنے پیر پھیلاتے ہیں، قبلے کی طرف پیر کرے تو ہمارے معاشرے میں برا سمجھتے ہیں، یہ کئی کو ایسے کام کا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اسی لیے بکر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ طالب علم کے اندر مروت ہونا چاہیے، اور جانتے ہیں آپ حدیث میں ایک لفظ پڑھے ہوں گے خوارم المروہ، مروت کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ اور آدمی کو مرعون اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر شرافت ہے، مروت ہے، اور مروت لفظ مرعون سے نکلا ہے۔ جب انسان نہیں ہے، اس کے اندر مروت و شرافت نہیں ہے تو کیسے وہ علم حاصل کرے گا۔ طاؤس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس گئے، مدینہ میں پڑھا تھا یہ بات، یہ مجھے یاد ہے الحمدللہ۔ طاؤس رحمہ اللہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس گئے تو ذرا شاید چراغ بجھا کے سونا تھا، کیا نہیں معلوم، وہ چراغ بجھانے اٹھے انہوں، کون، طاؤس رحمہ اللہ، اور وہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا گھر تھا شاید وہ، تو جیسے ہی وہ چراغ بجھانے اٹھے تو کیا بولے معلوم، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہنے لگے لیس من المروۃ استخدام الضیف، اللہ اکبر، کہنے لگے یہ مروت نہیں ہے کہ میزبان جو ہے مہمان کو سے کام لے۔ آج ہم بولتے ذرا سالن اٹھا کے دیا لو، ذرا آم اٹھاؤ، ذرا برتن اٹھاؤ، نہیں، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں ایک بات یاد آتی ہے، تاریخ الامم میں ہم نے پڑھا تھا، کسی سلف میں سے کسی نے کہا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ پانی پینے سے بھی مروت جاتی ہے تو میں پانی پینا چھوڑ دوں گا۔ اللہ اکبر، ہمارے اہل علم کے اندر، طلبہ کے اندر خوار مروہ نہیں ہونا چاہیے، آستین نہیں چڑھانا، پیر نہیں پھیلانا، اپنی داڑھی پہ ہاتھ بھی نہیں رکھنا کرتے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی داڑھی ایسا کرتے رہتے، نہیں، ایسا کر کے بیٹھ تو مطلب یہ ہے کہ بیزار آپ کی بات اتنی لمبی ہو گئی کہ مجھے ٹیک لینا پڑا، وہ علماء ایسا بتائیں، اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے ان کے سامنے بیٹھ کے منہ کھولتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اگر جمع ہی آئی تو اللہ کو ناپسند ہے، فوراً نماز میں کیا، نماز کے باہر بھی فوراً جو ہے اپنے منہ کو بند کرو۔ ہمارے طلبہ اچھا منہ کھولتے، پورے 32 دانت دکھتے، یہ کون سی مصیبت ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض طلبہ جو ہے استاد کے سامنے بیٹھ کر جو ہے اپنے کاپیاں میں دستخطاں کرتے رہتے، یہ بھی ہم دیکھیں، دور سے نظر آتا ہو، کاپی میں لکھنا سونا جو بولتا وہ اتنا لکھنا، آپ چھوڑ ڈال کو کیا ملے دستخطاں کر لے گا، کیا ملے نقشہ لگ رہا تو ڈرائنگ کی گھنٹی ہے نا، دیکھو۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی ہے، جیسے مسجد میں ایسا انگلیاں توڑنے سے منع کیا گیا، بعض علماء کہتے ہیں کہ مجلس علم میں جو ہے یہ بھی نہیں، انگلیاں بھی نہیں توڑنا چاہیے۔ ہم آپ کو بتا دیں، دیکھیے محمد بن محمد المختار الشنقیطی حفظہ اللہ کے درس میں بیٹھے تھے جمعرات کے دن ایک مرتبہ، یہ عینی شاہد ہوں میں، ان آنکھوں نے دیکھا، ان کانوں نے سنا بھی ہے اس واقعے کو۔ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعرات کے دن عمدۃ الفقہ کے درس میں بیٹھے ہیں۔ ایک طالب علم کیا معلوم، شیخ آکو بیٹھے تو ان کے درس میں بیٹھے تو مجھے تو وہ وصف یاد آتا جو امام مالک رحمہ اللہ کے مجلس میں تھا، کون تو بھی بیچ میں سے اٹھ کو گیا رہا، تو ایسا ہوتا ہے۔ بیٹھے ہیں، ایک طالب علم جو ہے ذرا مسواک کرنے لگا، شیخ کیا کرے معلوم، درس روک ڈلے،
ارے سب لوگ پریشان ہو، کیا بھی کچھ بھی غلط، کچھ بھی گڑبڑ بھی نہیں ہوئی، کہیں ادھر سے روک ڈالے. کیا بولتے معلوم؟ یا طالب العلم قم فخرج، بولے انا لا انکر سنیت السواک بل لها موقف، انا انظر فقد یعنی حیبت المجلس. کیا بولے معلوم ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مجلس علم میں بیٹھے ہیں، مجھے مسواک کرنے کی سنیت سے کوئی انکار نہیں ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، اس کی فضیلت کا بھی قائل ہوں، لیکن ہر جگہ کے لیے کچھ وقت جو ہے اوقات ہوتے، کچھ کام کرنے کی جگہ ہوتی ہیں، لہذا تم نے مسواک کر کے مجلس علم میں پائے جانے والی حیبت کو متاثر کیا نا، اس لیے میں تم کو جو ہے باہر نکال رہا ہوں. تو ایسی حرکتوں سے مکمل طور پر جو ہے یہ لینا چاہیے، اور اس انگلے بھی نہیں توڑنا کلاس میں بیٹھ کر، اور اسی طریقے سے استاد کے سامنے بیٹھ ٹیک بھی نہیں لگانا. بعض طلبہ کو دیکھتے ہیں آرام سے ٹیک لگا بیٹھ رہتے، گئے تو بھی کیا ابھی اثر نہیں ہوتا. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. انہوں آئے تو کیسا ہونا فوراً آپ جو ہے سیدھا بیٹھ جانا، یہ تو اصل میں طالب علم کے اندر مروت والا طالب علم ہے. اور اسی طریقے سے بغیر سبب کے جو ہے مسکرانا بھی نہیں. استاد جو ہے خشیت الہی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، دو طلبہ ایسا بیٹھ جا کونیاں مار لے رہے ہیں، یہ کوئی مصیبت ہے؟ یہ بھی نہیں ہے. بعض مرتبہ کھاتے رہتے. اللہ اکبر. آج کل تو مجالس علم میں حیبت اتنی ختم ہو گئی ہے کہ طلبہ چاکلیٹ کھاتے رہتے، پوچھتے ہی فوراً کہتے بھی یہاں رکھ لے کو جیب کے نیچے رکھ لے کا کہاں نہیں ہے بولتے. یہ سب کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے، اگر آپ بات ایسی ہے تو ابن تیمیہ کیسے پیدا ہوں گے، علامہ بن باز کیسے پیدا ہوں گے، ابن عثیمین پیدا ہوں گے؟ ذرا بتائیے، آپ اس طرف توجہ دیجیے. اور اسی طریقے سے بغیر سبب کے مسکرانا بھی نہیں. آدمی بغیر خشیت الہی پر گفتگو ہوتی رہی تو ہنسا تو ساری دنیا بھر کے بیوقوف ہیں. اور اسی طریقے سے کھکارنا بھی نہیں چاہیے. اب کیا کرتے ہیں، ایسا استاد جو ہے الٹی ٹوپی پہن کے آیا ہے، مثلاً دو الگ الگ کلر کے چپل پہن کے آ گیا ہے، تو کیا طلباء کا فوراً کھکارتے، کیا بولا تو انہیں دیکھ لینا، اسے نہیں کرنا چاہیے. یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے طالب علم اپنے استاد کے ساتھ آداب میں بیٹھتا ہے نا، سکون، وقار، سنجیدگی چاہیے. کیسے ہونا؟ کأنہم علی رؤوسہم الطیر، اس کے سر پر گویا کیا بیٹھے ہیں؟ پرندے بیٹھے ہیں. ابن الانباری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب یہ پرندوں کے بیٹھنے کا مطلب ہے کہ وَالطَّيْرُ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى سَاكِن، کہ پرندہ جو ہے اسی بر پر بیٹھتا ہے جس پر جو ہے جو چیز پرسکون ہوتی ہے. اب مثال دیتے تو آپ ہنسیں گے. اگر بھینس کی پیٹھ پر کوا بیٹھا، ذرہ چمڑا تو فوراً اٹھ جاتی ہے، ایسا نا. اگر آپ جو ہے ایک بندوق لے کر ایک آدمی کو، ایک پرندے کو مارے، پورے پرندے اڑ جاتے. تو اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ ایسے بیٹھتے گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں. اللہ اکبر. کیسے کیسے بیٹھتے معلوم ہے؟ مستدرک حاکم کی روایت ہے، ایک صحابی آئے، دیکھا تو پوری مجلس بھری ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. قربان جاؤ اس اخلاق پہ. آج تو ایسے اخلاق جو ہے اہل علم میں نہیں ہیں. وہ دیکھنے لگے، فوراً اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ. مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم تم سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ اندر آ کر بیٹھو. اللہ کے نبی کا حکم دیکھو، سمعنا و اطعنا کیسا ہے. صحابہ اس امت میں افضل توحید کی وجہ سے نہیں ہے، سمع و اطاعت کی وجہ سے بھی ہیں. بعض روایتوں میں آیا، مستدرک حاکم کی روایت، مدینے پڑھا تھا واقعہ یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ باہر سے آئے تو ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی. اللہ اکبر. شاید ابن مسعود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رومال پھینکا. اللہ اکبر. یہ اخلاق دیکھیے، اپنا رومال پھینکا، اس رومال پر جو ہے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے. تو لہٰذا یہ سکون، یہ وقار، یہ سنجیدگی یہ مکمل طور پر ہونا چاہیے. دیکھیے کچھ سلف کی مثالیں آپ کے سامنے دیتے ہیں. ہم کوشش اس بات کی کر رہے ہیں کہ جو ہے یہ طلبہ اپنے اساتذہ کا جو ادب کرنا انشاءاللہ سمیٹ دیں گے. تو عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ، یہ ذرا پڑھے تو تھوڑا سا جو ہے دکھتا ہے یہ مطلب تشدد ہے یا نہیں تو سختی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے. عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ بڑے باروب شخصیت، روب و جلال والے عالم دین ہیں. ان کے مجلس میں کون تو بھی بات کرے تو چپل پہننے سیدھا جاتے رہتے. ان کے مجلس میں کوئی بھی ہنسنا بھی نہیں، قلم بھی نہیں خراش تراشنا. آج طلبہ پین لے جھٹکتے ہی رہتا استاد کے سامنے، یعنی تو پینسل لے کو شارپنر ڈال کو گھساتا رہتا ہے. ایسا یہ کیا مصیبت ہے یہ؟ یہاں دیکھیے عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ، اگر کوئی قلم تراشا بات کریا، لبس علیہ ثم خرج. اللہ اکبر. چلے جاتے. اگر کون تو بھی بغیر سبب کے چیخا تو بھی چل جاتے تھے. یہ دیکھیے
وکی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب ہم درس میں ہوتے کأنہم فی صلاۃ، یہ تعبیر آپ یاد رکھیں، جب آپ بیٹھے ہیں نا درسگاہ میں سمجھو آپ نماز میں ہیں۔ نماز میں کیسے کرتے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ احسان کے درجے میں آپ کلاس میں بیٹھ کر پڑھو۔ ابن نمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کے بارے میں آتا ہے اگر وہ قرم کسی کو تراشتا ہوا دیکھتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ اور کیا بولتے معلوم ہے، اگر کوئی بات کرتا، ایک مرتبہ دیکھیے ابن نمیر رحمہ اللہ حدیث پڑھاتے تھے، حضرہ طالب علم کیا بولے، تطلب العلم وانت تضحک، حدیث رسول پڑھتے ہوئے تم ہنستے ہو۔ ایک وقت وہ تھا ایوب سختیانی رحمہ اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ یہ ہے احادیث کی گھنٹیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو کیا ہمیں اس میں جو ہے رسول اللہ کی عظمت دکھائی دیتی ہے؟ ہمارے جو ہے دلوں پر اللہ کے نبی کی عظمت کا اثر ہوتا ہے؟ اس کی بولتے تطلب العلم وانت تضحک، حدیث کا علم حاصل کر رہے ہو، ہنس رہے ہو۔ اس کے بعد کیا بولتے دیکھو، جب میں نے ایک واقعہ ایک آدمی سے بیان کیا تو کیا کہتا ہے، سلف جو ہے اس بارے میں سختی برتتے ہیں، تو کیا بولے، لا حدثتکم شہرا، 1 مہینے تک میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ ادب سکھاتے تھے اسلاف۔ اور اسی طریقے سے استاد ادب کا ایک مطلب یہ بھی ہے، استاد کو بلاتے وقت اچھی تعبیرات استعمال کرنا۔ لما کیا ہوا، وہ استدلال کیسا ہوا، آپ ذکر کریں دوبارہ دل ذکر کرو، پیچھے آواز ہی نہیں آ رہی، یہ سب کیا ہے، یہ ادب نہیں۔ لما کیوں، آپ جو بولے نا کون بولے سو من نقل ھذا، یہ سب نہیں پوچھنا چاہیے۔ وہ کہاں ہے، وہ آئینہ موضعہ، رفع الیدین کی حدیث کہاں ہے، 3 جگہ نماز نہیں پڑھنا، وہ کہاں ہے، یہ نہیں انداز نہیں۔ لما کیوں، من نقل ھذا، آئینہ موضعہ، کہاں ہے، دلیل دو، نہیں نا۔ ابن المبارک رحمہ اللہ کا قول اپنے دامن سے باندھ کر رکھو، کیا کہتے ہیں دیکھو، نحن الى کثیر من الابدب احوج منا الى کثیر من الحدیث، دوبارہ دہرا دیتے ہیں، نحن الى کثیر من الادب احوج الى کثیر من الحدیث، بولتے حدیث کا علم حاصل کرنے سے بڑھ کر ہمیں جو ہے آج ادب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ صالح عثیمی حفظہ اللہ ابن المبارک رحمہ اللہ کے قول پر جو ہے تعلیق چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، ھذا یقولہ فی زمانہ کیف القول فی زماننا۔ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ابن المبارک نے اپنے زمانے میں یہ کہا، آج کے زمانے میں طلب علم کی مجلس میں پائے جانے والی ادب کی کتنی سخت ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے معزز طلبہ درسگاہ کو جاتے ہوئے سارے ضرورتوں سے مکمل طور پر فارغ ہو کر جانا چاہیے۔ پہلی گھنٹے میں جا کے بولتے میں پیشاب جا کے آتا ہوں، پہلی گھنٹے میں تو دوا بھول کر آ گیا۔ استاد جب بیمار رہ کر دوا کھا کے آتا ہے تو آپ کیوں نہیں کھاتے؟ لہٰذا ان تمام باتوں کا خیال رکھو۔ اور اسی طریقے سے جاتے ہوئے ذرا اچھے کپڑے پہن لے کے جاؤ کلاس کو۔ آج ہم دیکھتے نائٹ پینٹ، پیلی یلو کپڑے پہن کر آتے، نہیں تو لال جھبا، یہ کیا ہے، یہ عورتوں کا کلر۔ مردوں کے وقت کا تو سنجیدہ کلر ہونا بولے تو طالب علم کتنا سنجیدہ ہونا۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں کیا آتا دیکھو، اغتسل تطیب لبس ثیابا جدیدا ووضع رداءه على راسه ثم يجلس على منفه كأنه، دیکھو کیا کہتے ہیں، غسل فرماتے، اچھے کپڑے پہنتے، اپنے سر پر چادر ڈالتے۔ عرب کے پاس جو ہے سر ننگا رکھنا بہت بری عادت ہے، اسی لیے جو چادر ڈال لیتے، پھر جا کے بیٹھتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ گویا جو ہے ایک باروب شخصیت مکمل طور پر بیٹھی ہے۔ یہ جو کیفیت آئی نا کہ غسل فرماتے، اچھے کپڑے پہنتے، طلبہ بولیں گے ہر دن نہانا کیا؟ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کے جو ہے اس عمل کو ذکر کر کے صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کی بات نہیں ہے، شروع میں ایسا کرتے یا ہفتے میں ایسا کرتے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہر دن نہاؤ، ہر دن غسل کر کے جاؤ، ہر دن جو ہے کیا کرو ادھر لگاؤ، ایسا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے تو کیا کرنا، اگر طلبہ سے بات کریں، طالبات تو یہاں نہیں ہیں، خوشبو لگائیں، عمدہ کپڑے پہن کر جائیں۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، دیکھیے کیسی نظر ہے۔ موطا یہ سب جو چیز ذکر کر رہے ہیں ابن جماعہ نے ذکر کیا ہے اس کو،
تو موطا کی روایت ہے جس میں امام مالک روایت کیا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اہل علم جہاں تک ہو کہ سفید کپڑے پہنے تو اچھا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کو پسند بھی تھا، اور آپ نے فرمایا اس میں کفن دو بولے تو طالب علم کا ذوق ذرا صحیح رہتا، جیسے ہی انہیں سفید کپڑے کو داغ لگتا دور رکھتا نا، ویسے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے کی سیرت و کردار کو بھی مکمل طور پر بے داغ رکھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں آج کل جو حالت ہوتی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، طلبہ ہنسیں گے بھی لیکن صورتحال یہی ہے، گندے کپڑے پہننے کو آتے ہیں، نائٹ پینٹ پہنتے، میلی ٹوپی۔ میرے بڑے بھائی یہاں استاد تھے تو طلبہ ان کے بارے میں بولتے ہیں کلاس میں آپ کو پہلے ناخن چیک کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے کپڑے چیک کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے ٹوپی چیک کریں گے۔ اگر کسی کی ٹوپی میں لے کو سیدھا کھڑکی کے باہر پھینک ڈالتے، تو لہٰذا طلبہ جو ٹوپی پہن کے آتے نا اس میں ایسی سڑی بس پیدا ہو جاتی، وہ تشبیہ دینے سے آپ ہنسیں گے، یہ جو سڑی جو بسان بس ہوتی ہے نا ویسی بس شروع، انڈے کی بس یا چیرے کا آٹا جو ہوتا ہے نا ویسا ہوتا ہے نا، ویسی بس شروع ہو جاتی ہے اس میں۔ تو لہٰذا گندے کپڑے، نائٹ پینٹ، میلی ٹوپی، لمبے لمبے ناخن۔ ارے بعض طلبہ کو، اہل علم کو ہم نے دیکھا رکوع کرے تو سجدہ کرے تو بعض میں پیر لگاتے ہیں، لمبے لمبے ناخن ہیں، کٹچ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نہیں نا، طالب علم کیسا رہنا، 40 دن تک نہیں چھوڑنا بولے تو ہر جمعہ کم از کم کٹ کر لو، اتنا بھی وقت نہیں ملتا کیا آپ کو؟ ہاں دیکھو، میلی ٹوپی نہیں پہننا، ناخن نہیں کاٹنا، ناخن کاٹنا، اور اسے بعض مرتبہ مثال دیتا میں، بس میں کھڑکی کے پاس بیٹھے تو کیسے بال ہو جاتے، اشخص اکبر ویسے پورے ہو جاتے۔ دیکھیے وہ دعا میں اشخص اکبر رہا یا حج میں رہا تو اللہ کو وہ ادا پسند آتی ہے، مگر یہ طلب علم میں پورے بالاں جو ہے کان پہ آگے ہیں، پیچھے بھی آگے ہیں، کان پہ بھی آگے ہیں، کنگھی نہیں کرتے، دبا کو ٹوپی پہن لگاتے، وہ ٹوپی بار بار کھلتی ہے اندر جو بالاں برابر نہیں ہیں، بال بڑے ہیں آپ کی، جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے، ٹوپی بار بار اٹھتی ہے، بار بار ٹوپی دیں۔ طلبہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور بعض طلبہ کو ہم دیکھیں بنین جو ہے بدلتے بھی نہیں، ہفتہ گزر جاتا، نہاتے بھی نہیں، گرم علاقے میں رہے تو ہر دن بنین بدل لیا کرو تاکہ آپ کے پاس سے بدبو نہ آئے۔ ہم آپ کو کیوں کہتے ہیں بال اٹے ہوئے بولے تو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے پاس ان کے شاگرد تھے، ان کا نام تھا، شاید نام بھول رہا ہوں اس وقت، ان کا نام ابن الدغنہ تو نہیں تھا، ایک نام تھا وہ، تو وہ جو ہے ایک دن دیر سے آئے، بال پورا ایسا پھیل کر ہیں، بولے کیا ہے ایسا حالت ہو گئی تمہاری؟ تو کیا بولے معلوم ہے شیخ میری بیوی کا انتقال ہو گیا بولے۔ تو معلوم ہوتی ہے بیوی جو ہے شوہر کو باہر بھیجتے ہوئے کنگھی کر کے بھیجتی تھی اسلاف میں، جیسے اللہ کے نبی کو بھی حالات حیض میں عائشہ کنگھی کرتی تھیں، لہذا تعلیم جب نکلتا ہے تو برابر نکلنا چاہیے۔ ابو داؤد کی حدیث بتایا ہے کہ من کان لہ شعر فلیکرمہ، شیر جو ہے بال رکھے تو ذرا اچھے انداز سے رکھنا چاہیے۔ یہ مدارس میں بال کاٹو بلکہ جو قانون ہے وہ صحیح ہے، وہ احناف کی مدارس میں دیکھتے جب تک جو ہے محلقین رؤوسکم نہیں کرتے نہیں آنا، وہ بال کٹ کر کو آئے تو، اور ہمارے زمانے میں مشہور ہے، معلوم ہے مجھے، بال نہیں کٹ کو سے مادھیمت فیل کر طالب علم استاد۔ آج کل کیا ہے وہ پیچھے رکھ لینا بالاں، اور جو ہے وہ کٹنگ، وہ جو ہاں یہ ہوتا نا حجام کی دکان میں، کیا وہ جو جدول ہوتا اس میں جا کے بولتے ہیں مجھے یہ ماڈل ہونا 2020 کا 2018 کا، انہیں پورا یہاں سب باریک مشین مال کو اندر پورا کھیت کے سکا چھوڑالتا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ دیکھیے صالح بن کیسان کے پاس تربیت کے لیے چھوڑا تھا عبدالعزیز نے عمر کو، ایک دن نماز کو دیر سے آئے، پوچھے کئی کو دیر سے آئے، بولے بالا پھرالے کو تھا میں، تو کیا کرے عبدالعزیز کو خط لکھے صالح بن کیسان، بولے تمہارا بیٹا جو ہے بالا نکلے کو نماز میں دیر سے آتا ہے، فوراً جو ہے حجام کو بھیج کو خط لکھے جاؤ، ان کو پوچھے بغیر بالا مڑا کو آ جاؤ۔ تو یہ ہوتی ہے تربیت۔ لہذا طلبہ جو ہے بال اٹے ہوئے نہ رہیں، مکمل طور پر اپنے آپ کو سنوار کر رکھیں۔ وعاشروہن بالمعروف میں علماء نے یہ بتایا ہے، وعاشروہن بالمعروف میں علماء نے یہ بتایا ہے جیسے بیوی شوہر کے لیے سنورتی ہے ویسے شوہر کو بھی بیوی کے لیے سنورنا چاہیے۔ ہم اس پر تعلیقاً یہ کہتے ہیں طالب علم جو ہوتا ہے نا وہ جو ہے ذرا آداب کا خیال کر کے جائے تاکہ معلوم ہو کہ اسلام جو ہے تہذیب کا مذہب ہے۔ اسی طریقے سے علم، جب طالب علم استاد کے سامنے بیٹھتا ہے تو اسے 4 نیتیں کرنا یہ بڑا اہم ہے۔ طالب علم جب اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے تو اسے 4 نیتیں کرنا چاہیے۔ یہ نیت زبان سے نہیں، جیسے ہمارے پاس وضو وغیرہ کے لیے ہوتی، کیا ہے وہ؟ سب سے پہلے رفع الجہل عن نفسہ، اپنے نفس سے جو ہے جہالت کو دور کرنا، یہ امام جو ہے احمد کا ہے۔ اس کے بعد جو ہے رفع الجہل عن الناس،
لوگوں سے جہالت کو دور کرنا، یہ دو نیتیں ہو گئیں۔ تیسری نیت نیت العلم بالعمل، اللہ اکبر، وہیں بیٹھ کر عمل کرنے کی نیت کر کے اٹھنا۔ لہذا ہر استاد اپنے پڑھانے والے طلباء سے عہد لے، بچوں آج انشاءاللہ تم جو ہے جب پڑھو گے نا، عمل کرو گے نہیں کرو گے، ایسے طلباء کو مکمل طور پر ابھارے اور مکمل طور پر اس طرف اٹھائے، اور اسی طریقے سے جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کو یاد کرنا اور اس کو ضائع کرنے سے بچانے کی نیت بھی ہونا چاہیے۔ دوہرا کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اپنے سے جہالت کو دور کرنا، لوگوں سے جہالت کو دور کرنا، جو علم حاصل کرے اس پر عمل کرنا، اور علم کو یاد کر کے اس کو ضائع ہونے سے بچانا، یہ 4 نیتیں بیٹھ کر مکمل طور پر ہم یہ کریں، انشاءاللہ ہم ختم کرنے کا ارادہ کرتے تھے، انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دیں گے۔ اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں استاد کے سامنے بیٹھ کر اگر نیت صحیح ہے تو علم میں برکت آتی ہے۔ آج دیکھو ہماری نیت صحیح نہیں ہے، ہم پہل لے لیں گے، گاڑی لے لیں گے، شادی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے، پورا ایسا سوچ، طلبہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ طالب علم کی فکر عوام اور ہر ایک سے ہٹ کر مکمل طور پر اچھی ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے اپنی آواز کو بلند بھی نہیں کرنا چاہیے استاد کے سامنے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا جانے سے پہلے دے دو سنڈے مارکیٹ کے سکا پورے بچے آوازاں کرتے رہتے۔ آج آن لائن میں بھی ہم دیکھتے ہیں، کیسا دیکھتے ہیں، وقت سے پہلے آ جا کو باتیں کر لیتے، اور طلبہ کی جو ہے ناشائستہ زبان سن کر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے پورے عالم اسلام کے طلبہ کو۔ نہیں، یاد رکھیں اپنی آواز کو پست کرنا، انہوں آنے سے پہلے خاموش نہیں ہونا۔ اور ماشاءاللہ ہر کلاس میں اس طلبہ کو دیکھیں گے آپ، جو استاد کے موجودگی میں عالم موجود ان کے لیے برابر رہتے، خاموش بیٹھے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے استاد کی باتوں کو نوٹ بھی کرنا چاہیے۔ کیسے امام احمد کی مجلس میں آپ دیکھیں نہیں، 5000 لوگ آتے، 500 لوگ لکھ لے کر رہتے، کیا کرنا، قلم ہونا، کاغذ ہونا، پینسل ہونا، سب رکھنا۔ آج طلبہ جو ہے امتحان میں لے کر نہیں، بعدوں سے پوچھتے قلم نہیں نا، آپ کے پاس قلم بھی چاہیے، پینسل بھی چاہیے، پین بھی چاہیے، جامیٹری باکس لے کر جاؤ، لکیر ڈالنا۔ اگر ایک لفظ معلوم ہوا، کتاب آپ کی اپنی ذاتی ہے تو اس میں نہیں لکھ سکتے کیا آپ؟ انشاءاللہ کتاب میں تعلیقات قدر چڑھانا کیا فائدہ ہے، انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ موضوع سے متعلق اب کیا لکھنا استاد بولے تو موضوع سے متعلق باتیں لکھو، موضوع سے غیر متعلق باتیں بولتا نا وہ بھی لکھو، اگر واقعات کی طرف اشارہ کرے تو وہ بھی لکھو، تجربات لکھو، اور کتابوں کا حوالہ دیتا جاگو فتح القدیر کا مطالعہ کرو۔ طلبہ سنتے ہی نہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دن حفیظ الرحمن صاحب ناظم جامعہ عمری مدنی حفظہ اللہ ایک دن بولے یہ میر تقی میر کی ایک غزل ہے، کون تو بھی لکھ لے کا تھا، کیا پوچھے؟ اب مجھے یاد ہے اس دن انہوں اشعار جو پڑھے تھے ایسے اتنے اچھے لگے مجھے، اس دن جا کے عمر لائبریری میں 3 دن تک پیچھے پڑ گیا میں، کہاں ملتی میر تقی میر کی غزل، وہ ملی الحمدللہ، لکھ کر کے لا کے بتایا تو دیکھا تو ماشاءاللہ بڑی دعائیں دی۔ تو اس طریقے سے تجربات لکھنا، اور طلبہ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ مادے کی کاپی رکھنے کے ساتھ اور ایک کاپی رکھو آپ، جس کو ہم عنوان دے دیتے ہیں اپنے پڑھنے کے زمانے محفوظات۔ محفوظات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محفوظات کا مطلب جو بھی بولتے اس کو محفوظ کر لو۔ الحمدللہ میرے پاس جماعت 4 سے لے کر 8ویں تک ہمارے اساتذہ 2 بھی تجربات پورے لکھے ہوئے ہیں، کچھ ذہن میں ہے، اگر اٹھا کر دیکھ تو مجھے انشاءاللہ یاد آ جائیں گے۔ طلبہ کو آج دیکھتے کیسا یہ کچ کاپی لا لے کو پورا اس میں مکسر، تفسیر بھی لے کر آئے، حدیث بھی لے کر آئے، دستخطاں ڈال رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب لاؤبالی پن کی مثالیں ہیں، طلبہ مکمل طور پر دور کرو۔ اور اسی طریقے سے صالح عثیمی حفظہ اللہ کی اور کئی باتیں ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک بڑا اہم جو ہے کیا ہے، ایک واقعہ بھی ہے، انشاءاللہ ہفتے تک کے لیے ہم اس کو جو ہے مؤخر کر دیتے ہیں۔ یہ تو باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ طلبہ سے گزارش یہ ہے، کبھی کبھی جو ہے طلبہ کی سطح پر اتر کر بولنا پڑتا ہے، یا نہیں تو کبھی جو ہے وہ لہجہ داریجہ بولتے نا، کیا بولتے ہیں، موٹی موٹی زبان، دکنی زبان بھی میرے اوپر غالب آ جاتی ہے، لہذا اگر صحیح الفاظ نکل گئے ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ اپنے اساتذہ ادب کا خیال کرنے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے میں خاص طور پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بھی جتنے طلبہ علم حاصل کر رہے ہیں ان کو صدق دل سے اپنے اساتذہ کے سامنے با ادب ہو کر بیٹھنے توفیق عطا فرمائے۔ طلبہ یاد رکھیے، اگر آپ با ادب ہو کر بیٹھتے ہیں آپ کی دنیا بھی صحیح، آخرت بھی صحیح، اور آپ کے ماشاءاللہ آپ کی ترقی ہی ترقی۔ اگر ادب سے جو ہے کورے ہو گئے، یاد رکھیے کوئی بھی جو ہے آپ کو جو ہے اس تعلق سے جو ہے رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سن عمل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔